السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آج الحمدللہ اتوار کا دن ہے اور ہر سنڈے کو ہم لوگ آپ کے مسائل کے جوابات دیتے ہیں۔ بہت سارے مسائل کے تو اسی وقت میں نے رپلائی دے دیا ہوں، لیکن کچھ اہم مسائل ایسے تھے جو تفصیل طلب تھے، اس لیے آج ہمارا آپ کے مسائل اور ان کے جوابات کا یہ 15واں سبق ہے۔ انشاءاللہ آج ان کے جوابات دیے جائیں گے۔ ان میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، آندھرا پردیش سے ایک بھائی نے پوچھا ہے، بولے مولانا ایک صاحب کے 4 بیٹے ہیں اور 4 بیٹوں میں انہوں نے ایک زمین خریدی ایک بیٹے کے نام پر، اور وہ زمین خریدنے کے کچھ دنوں کے بعد ان صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ایسی صورت میں اب وہ جو زمین ہے وہ 4 بیٹوں میں تقسیم ہوں گی، یا وہ ایک بیٹا جس کے نام پر زمین خریدی گئی تھی وہ اکیلا اس کا مالک ہے، یا 4 بیٹے بھی اس میں شریک رہیں گے؟ بھائی ہمارے آندھرا پردیش والے جو بھی بھائی ہے، آپ کا سوال پہلے تو ادھورا ہے۔ دیکھو، باپ نے 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے اگر ایک بیٹے کے نام پہ زمین خریدی ہے تو پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ باپ نے اس بیٹے کو وہ زمین ہبہ کر دی یا ابھی نہیں کی۔ ہبہ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ باپ نے وہ زمین خریدنے کے بعد بیٹے کو اس کا مالک بھی بنا دیا اور بیٹے نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ اگر یہ صورت باپ نے اپنے زندگی میں کی تھی تو وہ زمین اس بیٹے کی ہو گئی اور وہی اس کا مالک رہے گا، کیونکہ باپ نے ہبہ کو مکمل کر دیا۔ اور اگر باپ نے ہبہ کو مکمل نہیں کیا تھا، بلکہ انکم ٹیکس سے بچنے کے لیے یا کچھ اور مصلحت کی وجہ سے 4 بیٹوں کے ہوتے ہوئے کسی ایک بیٹے کے نام پر پراپرٹی خرید لی تھی، جیسے عموماً آج ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ انکم ٹیکس وغیرہ کے جو مسائل آج کل چل رہے ہیں اس سے بچنے کے لیے اپنے کسی بیٹے کے نام پہ کوئی پراپرٹی، کسی بیٹے کے نام پہ کوئی پراپرٹی، کسی بیٹے کے نام پہ کوئی مکان وغیرہ، اس طرح سے لوگ اپنی پراپرٹیز کو پھیلاتے ہیں تاکہ وہ انکم ٹیکس وغیرہ کے جھنجھٹوں سے بچ سکے اور ہر ایک کے نام پہ الگ پراپرٹی رہ سکے۔ اگر یہ نیت سے باپ نے خریدی تھی اور بیٹے کو ہبہ نہیں کیا تھا بلکہ صرف اس کے نام پہ خریدا تھا، تو اس کا ہبہ اس نے مکمل نہیں کیا ہے۔ یہ صورت اگر ہے تو اس صورت کے اندر وہ پراپرٹی پورے فیملی کی پراپرٹی ہے اور باپ کے مرنے کے بعد میں اس کو بھی طریقے میں شامل کیا جائے گا اور تمام بھائیوں میں برابر سے اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ یہ آپ کا جو مسئلہ تھا اس کا مکمل جواب آپ کے مسائل اور ان کا حل جو جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 398 کے اندر لکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ پربھنی ضلع مہاراشٹرا سے ایک پورنا نام کا گاؤں ہے، وہاں سے شیخ عمران صاحب نے پوچھا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مولانا میں نے ایک دوست کو 1 لاکھ روپے تجارت کے لیے دیے ہوئے ہیں اس شرط پر کہ وہ ہر مہینے مجھے 2000 روپے دیں گا، چاہے اس کو نفع ہو نقصان ہو، اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چاہے اس کو اور زیادہ نفع ہو، لیکن 2000 روپے ہر مہینے اس نے مجھے دینا چاہیے۔ تو یہ صورت ہمارے شریعت کے اندر جائز ہے یا نہیں ہے؟ بھائی ہمارے شیخ عمران صاحب، آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہوا ہے، آپ کی صورت جو ہے وہ صراحتاً سود کی ہے اور بیاج کی ہے، اس لیے کہ ہمارے شریعت کے اندر مضاربت اور مشارکت یہ دونوں چیزیں جو ہے آپ کو اس کی جو تفاصیل ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ مشارکت کسے کہتے ہیں اور مضاربت کسے کہتے ہیں۔ آپ کی جو صورت ہے وہ مضاربت والی ہے، لیکن وہ آپ نے اس کو بیاج کی اور انٹرسٹ کی شکل دے دی ہے۔ اس کا جو صحیح طریقہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے جو پیسے دیے 1 لاکھ روپے اور ایک اماؤنٹ فکس کیا کہ 2000 روپے آپ کو ملنا چاہیے، چاہے سامنے والے کو نفع ہو نقصان ہو، یہ صورت صراحتاً ناجائز ہے اور حرام ہے اور بیاج کی شکل ہے۔ اس کو جائز بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو آپ نے 2000 روپے 1 لاکھ روپے دیے ہوئے ہیں اور 2000 روپے کی بجائے اگر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ بھائی ہر مہینے کو حساب کریں گے، اس تجارت میں جتنا تجھے نفع ہوگا
50% تو مجھے نفع دے یا 30% مجھے نفع دے یا 25% نفع دے، نفع کا ایک پرسنٹیج آپ کو طے کرنا پڑے گا. اور اگر کسی مہینے میں اس کو کچھ بھی نفع نہیں ہوا بلکہ نقصان ہو گیا تو اس کی محنت کا نقصان ہوا، آپ کے پیسے کا نقصان ہوا، وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. اگر یہ جگر آپ کے اندر ہے تو وہ صورت آپ کے لیے جائز اور حلال ہے. اور اگر آپ 1,00,000 روپئے دے کر یہ امید پر سامنے والے سے سود وصول کر رہے ہیں کہ وہ ہر مہینے آپ کو 2,000 روپئے دے تو یہ صورت صراحتاً حرام اور ناجائز ہے. اور آج جو ہمارے بہت سارے مسلمان پریشان ہیں، گھروں میں بے برکتی نہیں ہے، وہ اسی طرح کے معاملات کرنے کی وجہ سے، اسی طرح کے لین دین کرنے کی وجہ سے، اسی طرح کے سودی کاروباروں میں پڑنے کی وجہ سے ہارٹ کے، بلڈ پریشر کے، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. اس لیے یہ یہود و نصارہ والے مضاربت اور مشارکت والے معاملات کو چھوڑ کر قرآن اور حدیث والا جو طریقہ ہے اس پر ہم آئے اور حلال طریقے والی پارٹنرشپ کرے تو وہ ہمارے لیے جائز بھی ہوں گی اور نفع والی بھی ہوں گی. آپ کے سوال کا مکمل جواب حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 307 میں دیا، اور انہوں نے حوالہ دیا ہدایہ جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 166 کا. اس کے بعد میں اگلا جو سوال ہے وہ گجرات آنند سے نعیم بورا صاحب نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا میرے ایک دوست کا لیفٹ ہارٹ وہ پوری طرح سے ویک ہو چکا ہے، کام نہیں کر رہا ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ اگر تم نے اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہیں کیا تو اس کا جو رائٹ ہارٹ ہے وہ بھی ویک ہو جائے گا. تو بولے 2 ہارٹ میں سے اس کا ایک ہارٹ وہ ویک ہو چکا ہے پوری طرح سے، اب اگر دوسرا بھی ہارٹ ویک ہو گیا تو اس سے پہلے وہ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانا چاہتا ہے. ہمارے شریعت کے اندر ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے نعیم بورا صاحب، مجھے آپ کا مسئلہ پڑھ کے پہلے تو بہت زیادہ ہنسی آئی، اس لیے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی ہارٹ دیتے ہیں، نہ رائٹ میں نہ لیفٹ میں، ایسے 2 ہارٹ نہیں ہوتے ہیں کہ لیفٹ کا ہارٹ الگ ہے اور رائٹ کا ہارٹ الگ ہے، ایک ہی ہارٹ ہوتا ہے. تو پہلے آپ یہ تحقیق کرو آپ کو مسئلہ پوچھنا کیا ہے. آپ کڈنی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں، وہ مجھے دوبارہ سے آپ سینڈ کرو تو انشاءاللہ میں آپ کو ٹرانسپلانٹ کا مسئلہ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے، جدید فقہی مسائل کے اندر میں نے وہ پڑھا تھا، میں آپ کو وہ ڈیٹیل میں انشاءاللہ بتا دوں گا. اگلا جو سوال ہے وہ سوال ہے پالنپور گجرات سے ایک بھائی نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا میری بیٹی ایک مدرسے میں پڑھتی ہے اور جب ماہواری کا پیریڈ آتا ہے تو اس وقت میں قرآن پاک جو حفظ میں میری بیٹی حفظ کر رہی ہے تو اس وقت میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو ہاتھ لگائے بغیر بھی تم تلاوت کر سکتی ہو، کوئی کہتا ہے کہ کپڑے میں پکڑ کے تلاوت کر سکتی ہو. اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی رہبری فرمائیں کہ ماہواری جب ہوتی ہے اس صورت کے اندر عورتیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے. بھائی ہمارے پالنپور والے جو بھائی ہے جنہوں نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، دیکھو آپ کے مسئلے کا جواب ایک دم ڈیٹیل میں بہشتی زیور کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک دم آسان اور سمپل انداز کے اندر. اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جو عورت حالت حیض یا حالت نفاذ میں ہو وہ اور جس پر کسی وجہ سے نہانا واجب ہو، اس کے لیے مسجد میں جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کا پڑھنا اور قرآن مجید کو چھونا بالکل بھی درست نہیں ہے. البتہ اگر قرآن مجید جزدان میں یا رومال میں لپٹا ہوا ہو یا کسی کپڑے کی تھیلی کے اندر ہو، کسی بیگ میں ہو، یا آج کل جو باکس آتے ہیں قرآن کو رکھنے کے اس کے اندر اگر ہے تو آپ وہ باکس کو، وہ تھیلی کو، وہ کپڑے کو اٹھا سکتے ہیں. ڈائریکٹ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. دعائیں جو ہے وہ دعائیں پڑھنا تو آپ کے لیے صراحتاً جائز ہے، دعائیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کے بارے میں بھی حضرت نے آگے لکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی حفظ کر رہی ہو اور اس دوران اس کو حیض آنا شروع ہو جائے تو حیض کے دنوں میں قرآن پاک نہ پڑھے. جو پڑھا ہوا ہے اس کو یاد رکھنے کے 2 طریقے لکھے ہیں.
کہ آج کے زمانے کے حساب سے میں اس میں تھوڑی سی آپ کو ترمیم کر کے بتا رہا ہوں. جیسے موبائل ہے، ٹیپ ریکارڈر وغیرہ کے اندر وہ لڑکی اس قرآن کو سن سکتی ہے لیکن زبان سے نہیں پڑھ سکتی. دل میں اگر پڑھ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن زبان ہلا کر تلاوت کرنا ناجائز ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بہشتی زیور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پہ یہ تمام جوابات پورے تفصیل کے ساتھ میں لکھے ہوئے ہیں. اگلا سوال نعیم ملک صاحب نے جے پور راجستھان سے پوچھا ہے. انہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے اسلام کے اندر ہم لوگ کریڈٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، جبکہ مجھے 0 انٹرسٹ ریٹ پر لائف ٹائم فری میں ایک کریڈٹ کارڈ مل رہا ہے، میں کیا کروں؟ ہمارے نعیم ملک صاحب یہ مسئلہ میں نے بہت ہی ڈیٹیل میں اور تفاصیل کے ساتھ میں تلاش کیا ہوں. دیکھو علماء عرب نے کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی اجازت دی ہے، باقی تمام جتنے بھی اسلامی ممالک ہے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے اور دیگر جو اسلامی ممالک ہے، ان ملکوں کے اندر کریڈٹ کارڈ کے استعمال کی انہوں نے بغیر انٹرسٹ کے استعمال کی اجازت دی ہے. ہمارے ہندوستان کے کسی عالم یا کسی ہمارے بڑے مفتی کا مجھے اس کے جواز کا کوئی فتویٰ نہیں ملا ہے ابھی تک. میں نے بہت ساری کتابوں میں تلاش کیا تو مجھے واضح طور پر کوئی جواب نہیں ملا ہے، لیکن میں ذاتی طور پر ہمارے کیا کہیں گے جو مفتیان اکرام ہیں یا جو فقہ اکیڈمی کے ذمہ داران ہیں، اگر ان تک میری بات پہنچتی ہے تو میں یہی ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اس کے بارے میں کوئی واضح گائیڈ لائن اور واضح فتویٰ ہمارے بڑے بھی جاری کر دے، تاکہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جن حالات میں یہ بلیک منی کے مسائل چل رہے ہیں، بینکنگ اور آگے چل کے تمام چیزیں بینکوں سے، کریڈٹ کارڈ سے اور جیسے کیش لیس اکنامی کی باتیں ہو رہی ہے، وہ سب کریڈٹ کارڈ کے انڈر میں آتی ہے. تو یہ تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہماری کوئی ایسی واضح گائیڈ لائن کرے جس سے ہم کو صحیح طور پہ رہبری رہنمائی مل سکے، کیونکہ بھائی ہم اپنے بڑوں کے آگے تو چل نہیں سکتے، ان کی طرف سے جو گائیڈ لائن آئیں گی ہم کو اسی کو فالو کرنا ہے. اب بھائی آخر میں کچھ باتیں ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو اصلاح معاشرہ کے ممبران ہیں، بہت سے گاؤں سے، دیہاتوں سے یا بہت سے علاقوں سے انہوں نے مجھے دعوت نامے بھیجے ہیں یا دعوتیں دی ہے کہ مولانا ہمارے یہاں پر آپ جمعہ میں تشریف لائیے بات کرنے کے لیے. بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ میں صرف سنیچر اور اتوار یہ 2 دن فری رہتا ہوں. جمعہ کے دن میرے اپنے مسجد کے مسائل کا یہ حال ہے کہ پچھلے دنوں میں تقریباً ایسے 5 سے 6 جمعہ گزرے ہیں کہ میں اپنے خود کی مسجد میں جمعہ پڑھانے کے لیے نہیں پہنچ سکا. جہاں میں کام کرتا ہوں وہیں بازو میں مجھے کسی مسجد میں پڑھنا پڑا، اور ابھی بھی میں اپنے مسجد میں آتا ہوں تو میری صورت یہ ہوتی ہے کہ دوپہر میں جو کھانے کی چھٹی ہوتی ہے 1 گھنٹے کی، اس میں میں اور ایک آدھا گھنٹہ ایڈجسٹ کر کے پھر شام میں اس کو بڑھا لیتا ہوں. اس طرح سے مجھے جمعہ کے لیے آنا پڑتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. جمعہ کے دن میں کہیں پہ بھی نہیں جا سکتا ہوں، خود اپنے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے جو آتا ہوں وہ میں جانتا ہوں اور اللہ جانتے ہیں. دوسری بات، بہت سارے بھائی اور بہت ساری بہنیں ان کے فون اور میسیجز آ رہے ہیں عملیات کے تعلق سے کہ بھائی مولانا کاروبار میں خسارہ ہے، اس کے لیے عمل بتاؤ، قرضے ہو گئے ہیں اس کے لیے عمل بتاؤ، شادی کے رشتے نہیں جڑ رہے ہیں اس کے لیے عمل بتاؤ. اور حالانکہ مسنون اعمال جو ہے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں. اصل میرے محترم بزرگوں، عمل اور حالات کا تعلق ہے وہ ہمارے اعمال سے. ہم فجر کی نماز چھوڑیں گے، ہم نمازوں کا اہتمام نہیں کریں گے اور پھر بولیں گے عمل بتاؤ عمل بتاؤ روزی میں برکت کے لیے، تو قیامت تک بھی روزی میں برکت نہیں آئیں گی. عمل نہیں، اگر تمہارے گھر میں عمل کا پوٹلا اور تھیلا بھی لٹکا دیے نا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب لڑکی کی عمر تھی رشتوں کی لائن لگی ہوئی تھی، آپ نے پورے رشتے ریجیکٹ کر دیے. اب اگر آپ یہ چاہیں گے عمل بتاؤ عمل بتاؤ عمل بتاؤ اب واپس سے رشتے آ جانا بول کے، تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ نے غلط کام کیے، جس ٹائم پہ آپ نے علماء سے پوچھ کر مسائل دریافت کر کے تجارت وغیرہ کرنا چاہیے تھا کہ بھائی یہ سودی لین دین میرے لیے جائز ہے کیا، یہ قرضہ لینا جائز ہے کیا، یہ تجارت کرنا جائز ہے کیا. ایسے ٹائم پہ لوگ مسئلے نہیں پوچھتے. جب اس کے اندر پوری طرح سے اٹک جاتے اور نکلنے کی صورت نہیں رہتی
تب اعمال پوچھتے، عمل بتاؤ، کوئی عمل کے ذریعے سے میں باہر نکل جاؤں. تو بغیر فرائض کے، بغیر واجبات کے، بغیر دعاؤں کے کوئی بھی عمل مؤثر نہیں ہے. اس کے لیے میں کوئی عامل نہیں ہوں. اللہ کے واسطے مجھ سے اعمال دریافت نہ کیے جائے. جو مسنون دعائیں وغیرہ وقتاً فوقتاً آ جاتی ہے وہ ہم خود آپ کو بھیج دیا کریں گے. تیسری چیز، بہت سارے بھائی ریفرنس نمبر بھیجتے ہیں. مولانا یہ نمبر میرے ساڑو کا ہے، اس کو بھی ذرا اصلاح معاشرہ میں ایڈ کر لو. مولانا یہ میرے سالے کا نمبر ہے، مولانا یہ میرے سسرے کا نمبر ہے، مولانا یہ میرے دوست کا نمبر ہے. دیکھو ہم لوگ براڈ کاسٹنگ سے آپ کو میسج بھیجتے ہیں، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ میں بھلے ہی اپنے پاس میں وہ نمبر سیو کر کے اس پہ میسج کروں، ان کو میسج نہیں ملیں گا. اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے موبائل میں میرا اصلاح معاشرہ کا نمبر جو ہے وہ سیو ہونا چاہیے، اور انہوں نے پہلے وہ نمبر سے میسج کرنا چاہیے ہم کو. چونکہ ہمارے یہاں سے ایک وقت میں جو میسج نکلتے ہیں وہ ہزاروں لوگوں تک جاتا ہے. تو جن کے موبائل میں اصلاح معاشرہ کا نمبر سیو ہے ان کو برابر سے وہ میسج ملتا ہے. جن کے پاس سیو نہیں ہے، بھلے ہمارے پاس سیو ہے، ہمارے یہاں سے ان کو میسج جا رہا ہے وہ ان کو نہیں ملیں گا. تو اس کی آسان صورت یہ ہے بھائی کہ آپ اپنے سالے کو، آپ اپنے ساڑو کو، آپ اپنے سسرے کو یا اپنے دوست کو یہ کہے وہ ہمارے نمبر پر اپنا نام لکھ کر، اپنے گاؤں کا نام لکھ کر اور اپنے صوبے کا نام لکھ کر بھیج دے، تو ہم اس کے نمبر کو اپنے پاس سیو کر لیں گے اور ہمارا نمبر اس کے پاس سیو رہے گا. تو ترتیب سے اس کو بھی میسیجز ملتے رہیں گے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، امت مسلمہ کے حالات پر رحم فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی دین کی محنت کے لیے قبول کر کے اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.